لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم عبد الرشید پڑھیں وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک صلی 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 اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ جو کچھ پڑھا میرے میں لکھ دیں دعا الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ونور عرش حبیبی محمد اے پروردگار عالم آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں حضور آمین جتنے دوستوں نے کلمات طیبہ پڑھیں ان کا سوال نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نبی پاک السلام کے ازواج مطہرات بنات طیبات آدم جاد حسنین کریمین خاتون جنت مولا مرتضی شہیدان دشت کربلا ائمہ آل بیت و تمام اولاد رسول کے قائم خصوصی صاحب حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی اشرار مشرع حاضرین بدر آل بیعت رضوان اور جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام سب کے قائم خصوصی تمام تابعین اتباع تابعین کے قائم خصوصی امت مسلمہ کے جملہ علماء حق تمام اولیاء اللہ کے قائم خصوصی بالخصوص حضرت غوث پاک پیران پیر کسکی موسیقانی خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار داتا گنج بخش لجویری شیخ شہاب الدین سربردی سید بہاء الدین نقشبند شہنشاہ بخارا اور تمام قادری چشتی نقشبندی سہروردی شاذلی بدوی زنجانی خلطی اشتالیہ درخابیہ دندراویہ بدرویہ قبرویہ ورسیہ دیگر جتنے احساس ہے اللہ میں معلوم نے بھی اسے کے سفیر قائم قدسی جان فرما جن دوستوں نے آج کے لنگر کے لیے پیسے پیش کیے خرچہ پیش کیے مولا کریم کی عبا و اتحاد میں ننیال دنیال جتنے بھی لوگ آلے حق ہیں سب کے قائم قدسی جان فرما ہم جتنے حاضرین ہمارے باپ داداؤں میں ننیال دنیال میں سسرال میں مہربان دوست جان میں پروردگار جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے جو کلمات طیبہ پڑھے ان کی برکت سے یہ مسلمانوں کے جرگے کی برکت سے درویش لوگ آئے علماء ربانی سادات ہیں اہل اللہ ہیں نیک مائیں بہنیں صالحات ہیں بچے معصوم مولا کریم کی برکت سے ہر حاضر کی جو بھی کوئی نیک حاجت ہے پوری فرمائے ایک ہمارے ساتھیوں کے زمین کو قتل کا کیس ہے کوٹلی میں چل رہا دعا کر اللہ نے مہربانی فرمایا معافی عطا فرمایا برات عطا فرمایا ایک اسلام آباد میں اسی طرح 2 ایکسیڈنٹ کے کیس ہیں دعا کریں اللہ کامیابی عطا فرمائے ایسا اس بچے کو معافی عطا فرمائے پوری روئے زمین پر جتنے بھی ہمارے مخلصین فار ایسٹ وغیرہ سے کافی فون آئے ہیں ہانگ کانگ سے تھائی لینڈ سے کمبوڈیا سے انڈونیشیا سے ملیشیا سے سنگاپور سے برما وغیرہ سے اور دیگر ممالک سے بھی آئے ہیں جس دوست نے جس چیز اپنی نیک حاجت کا ذکر کیا مولا کریم سب کی نیک حاجتیں پوری فرمائے رشیا کی اسٹیٹس میں ایک ساتھی جن کا کیس کوئی ایسے کسی کاروبار کا اربوں روپے کا کاروبار ابھی جھگڑا چل رہا ہے اپنے مرید ہیں
दुआ कर अल्लाह उन्हें कामयाबी आसान फरमाए। इस मुल्क में जितने हमारे मुखलिसीन मुहिब्बीन यारान अहबाब हैं, जिसकी कोई नेक हाजत अल्लाह पूरी फरमा, मुआशी कुर्ब दूर फरमा। हाजी अब्दुर्रहमान साहब शेफील्ड वाले किसी मुश्किल में अल्लाह करीम उनको मेहरबानी फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा। बीमार अल्लाह उसको शिफा अता फरमा। हाजी मोहम्मद अकरम की बेटी बीमार अल्लाह उससे शिफा अता फरमा। सूफी आफ्ताब हुसैन की बेटी बीमार अल्लाह से शिफा अता फरमा। फकीर साईं टेलफोर्ड और उनकी वालिदा बीमार अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा। आलम इस्लाम के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। बेग साहब को शुगर की तकलीफ है, दुआ करें मुकम्मल शिफा याब फरमा। जितने उलमाए रब्बानी सच्चे दिन की खिदमत करने वाले कुल रुए ज़मीन पर अल्लाह उनकी सेहतों में बरकत फरमा। जितने मदरसे खानकाहें सच्चे दिन की खिदमत करें मौला के में फरोग़ अता फरमा, उनकी मुश्किलें आसान फरमा। मज़हब आले हक़ आले सुन्नत वल जमात को बालादस्ती अता फरमा। मुनकिरीन सहाबा से, मुनकिरीन आले बैत से और मुनकिरीन रसूल करीम अलैहिस्सलाम से मुल्क मालिक मुसलमानों को निजात अता फरमा। दीन हक़ पर इस्तिक़ामत पर इस्तिक़ामत फरमा। जितने बच्चे इम्तिहानों में जा रहे हैं अल्लाह करीम उनको कामयाबी फरमा। आज के जिन दोस्तों ने अपनी कोई भी मुराद मद्देनज़र है, अगर वो मुराद सही है मौला करीम सबके लिए मुरादें पूरी फरमा। जिन घरों में बेचैनियाँ हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, झगड़े हैं, बीवी बच्चों में झगड़े हैं, मियाँ बीवी में झगड़े हैं, औलाद में झगड़े हैं, मौला अपनी सब झगड़े दूर फरमा। तमाम औलादों को मुतीफ़ फरमा। एक हमारा साथी है अब्दुलरशीद नामी ऑक्सफोर्ड में होता है, उसकी वालिदा पाकिस्तान में बीमार है, अल्लाह उससे शिफा रखा। और अल्लाह ताला की हिकमत देखिए, उस माई का जो बाप है ना वो मेरे नाना साहब की दुआ से पैदा हुआ। बड़ा शाज़ोर आदमी गुजरा है तारीख में। एक मरतबा ऊँट का पूरा वजन उठा के खड़ा हो गया, छोटे से कद कामत का था, लेकिन मेरे नाना साहब का ये शेर है। नाम पता नहीं क्या था, लेकिन वो इतना ताकतवर आदमी था। ये उसकी बेटी है, अल्लाह से शिफा रखा। सच्चे लोगों की ये बड़ी निशानी है, जिन जिन रास्तों से गुजर गए ना उनकी किरामतों के निशानात हैं। अल्लाह अपना फजल फरमाए। कुल रुए ज़मीन पर जितने सच्चे दीन वाले नामों को तरक्की अता फरमाए। ये उलमाए रब्बानी जो हम पर मेहरबानी फरमाते हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग हैं ज़ाहिद हुसैन शाह साहब, हाफ़िज़ फजल अहमद साहब, वो भी तशरीफ़ नहीं लाए। अल्लाह उनकी सेहतों में बरकत फरमाए। जो तशरीफ़ लाए अल्लाह सेहतों में बरकत फरमाए। अल्लाह सच्चे दीन की खिदमत फरमाए। इस मौके पर जो ईद के मौके पर उलमाए रब्बानी ने इस्तिकामत दिखाई है और पूरे मुल्क की फ़ज़ा बदली है, ये काबिल सद मुबारकबाद है। जबकि वो लोग जो इस सोच के मालिक थे उनको छोड़ ही दिया गया था और दूसरी राय को अपना लिया गया था। अब वो मुझे भी कहने लगे कि क्या करें, मैंने कहा साबित कदम रहो। अगर तुम किसी गलती पर हैं तो तौबा करनी चाहिए, और गलती पर नहीं है तो फिर मुलामत से हो। क्या मज़ा उस इश्क का जिसमें कि रुसवाई न हो। हज़रत बिलाल के सिवा भी काफ़ी मुसलमान हुए होंगे, लेकिन जितनी उन्होंने तकलीफ और अजियत उठाई है, जितनी रसवाई उठाई है, इतनी अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर उलमा ने जो साबित कदमी दिखाई है, ये जो इस मैदान में हमने उतारे हुए हैं हजरात, उन्होंने रिसर्च की है और अपने मौक़िफ़ को मजबूती से उन्होंने साबित किया है। अल्लाह ने आखिर में कामयाबी दी है। अल्लाह उनकी सेहत उम्रों में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे उलमा की तहक़ीक़ात में और फ़रोग़ अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अब मैंने अपने हिस्से की तकरीर कर डाली है भाई, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत थका हारा हूँ। तो इम्तिहान की तैयारी में था तो उसमें लगा रहा हूँ, तो मेरा दिमाग इतना थका हुआ है, ऊंचा बोला ही नहीं जा सकता। लेकिन थोड़े थोड़े टोटके तो हो नहीं जाएंगे। बादशाह की टोटके आने माड़ा खून है, जिगर है। सुभान अल्लाह, टोटके आने सुभान अल्लाह। बड़ी उम्मीद की नजर आने लगी। हाँ जी, से तो नजर ठीक हो, कपाट की सब जगह ठीक है। मैं उसकी आँखें सा उस आँखें में अन्नी हुई जी हाँ, जिसकी बड़ा किरान गुजरे। मैं पुत्र ये लफ्ज़ दोबारा नहीं है इस्तेमाल। खुदा तो की तुम्हारी अखियाँ बराबर कर सी, ठीक है तो गम ना कर। तो का 7 बजे से पहुँचे हम, 2 घंटे छुट्टी है, जब उठे
منہ تو کہیے تھا حضرات، یہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے نسبت سے منعقد ہونے والی ماہانہ محفل 11ویں شریف کے نام سے منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں کافی دوست ابھی آنے والے ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے راستے میں فاگ وغیرہ ہوتی ہے، ٹریفک ہوتی ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس بولنے والے علماء کرام بڑی مناسب تعداد میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اس کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے میں 3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک نعت پڑھاتے ہیں، اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، اس وقت بولنے والے بزرگوں کی خاصی تعداد ہے، اور نہ صرف وہ گنتی کے آدمی ہیں بلکہ ہر آدمی اپنے میدان میں ایک واضح اور امتیازی اہمیت رکھنے والا شخص ہے۔ سب سے گزارش ہے وقت کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ میں فارغ ہو کے تو یونیورسٹی میں واپس مجھے جانا ہے۔ پیغام کی قسم کی تقاریر، جتنا وقت دیا جائے اس کا احترام کیا جائے۔ سب سے پہلے منیر نام ہے نا، منیر کو 3 منٹ نعت کے لیے دیتا ہوں، آ کے وہ نعت شریف پڑھے، اس کے بعد نور احمد شاہ صاحب کی نعت ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
منگتا آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی آل اولاد آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لکھ پاپ نہ رہندے تے محل اندر دی جان دی سخنے دے وچ ماہی ملیا تے میں پالیاں گل وچ باواں ڈر دیاں ماری اکھ نہ کھولاں متے پھر نکھڑ نہ جاواں جیون جیون جھوٹا نواں موت کھڑی سر اتے لکھ ہزار تیرے تھی سونے خاک اندر رل سوتے اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں سید نور احمد شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور 3 منٹ میں بارگاہ رسالت آپ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں بسم اللہ یا اللہ تو کریم درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور فرش والے تیری
شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے اور ایک میں کیا میرے رسیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا ایک میں کیا میرے رسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے ہر موتیبہ بغداد جدھر کی جنگاہ ہر موتیبہ بغداد جدھر کی جنگاہ جھوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا جھوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو ہم سب کا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا جود و کرم واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخواہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بخاری کا متن ہے کتاب بخاری راوی جابر بن عبداللہ انصاری کتاب بخاری راوی جابر بن عبداللہ انصاری کانا من عادتی لا یقول لا سوال کیا جائے سرکار کو نہ کرنے کی عادت ہی نہیں تھی کیوں نہ وہ کرتا ہے جس کے پلے کچھ نہ ہو یا پلے ہو پر کنجوس ہو کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى حاجت مند پایا بے نیاز کر دیا وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ بے نیاز تو صرف اللہ ہے تم سارے فقیر ہو مولا کریم یہ انتم میں حضور بھی مخاطب ہیں رب کہتا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ان صفوں میں تھا لیکن ہم نے اپنے ساتھ ملا لیا بے نیاز کر دیا اب جس کو رب کہے تو بے نیاز ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سائل کو مت ڈانٹ سائل کو وہ ڈانٹے جس کے پلے کچھ نہ ہو یا پلے ہو پر کنجوس مکھی چوز ہو ہاں تو سخی بھی ہے دولت کی بھی فراوانی ہے
تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ سرکار کو رات کے وقت وضو کرایا، طبیعت خوش ہو گئی، فصل توتا جناب فعل متعدی کا اگر مفعول معین ذکر نہ کیا جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اطلاق، مانگ، ہاں حبیب خدا سے تو پھر مانگ پھر مانگ پھر مانگ پھر مانگ، حبیب خدا سے تو پھر مانگ پھر مانگ پھر مانگ پھر مانگ۔ کہا سل مانگ، لیکن یہ نہیں کہا کون سی چیز۔ یہ ایک ہمارے علم کا ایک قاعدہ ہے، ٹرانزٹیو ورب ہو، آبجیکٹیو ذکر نہ کیا جائے تو ایبسولوٹ ہوتا ہے، فل انٹائرٹی، یعنی کسی چیز کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ مانگ، جو چاہتا ہے مانگ، جتنا چاہتا ہے مانگ، جہاں چاہتا ہے مانگ، جب چاہتا ہے مانگ، یہ معنی۔ اطلاق کا معنی یہ ہے نہ اس کے وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ چیز کی قید ہے، نہ مقدار کی قید ہے، نہ کوالٹی کی ہے، کوالٹیٹیولی کوانٹیٹیولی ایبسولوٹ ود فل انٹائرٹی، مکمل اطلاق کے ساتھ۔ کیوں جناب؟ قرآن مجید کی بولی کوئی نہ سمجھے تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ قرآن کی بولی ہے۔ آگے صحابیت کا ذرا مزاج دیکھیے، اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں۔ انداز طلب کتنا حسین ہے۔ اگر سرکار سے جنت مانگنا درست نہ ہو تو یہ صحابی کا سوال قابل اعتراض تھا۔ تو سرکار کہتے ہیں مانگ، آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا۔ آپ فرماتے ہیں ابا غیر ذالک، ابا غیر ذالک میں بھی تعین نہ کرنا، جس نے وہ مطلق استغیر اور اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار کے دستے طلب میں وسعتیں کتنی۔ سرکار کو بانٹتے دیکھ کے کس کا دل نہیں چاہتا؟ دستے طلب کے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام، یہ حرم پر اگر سکون پڑ جائے شعر میں سکتہ پیدا ہوتا ہے۔ حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں یہ ایک بڑی دقت ہے کہ اگر کوئی اعراب کی غلطی کر دو تو شعر ٹوٹ جاتا ہے۔ شعر ٹوٹتا ہے اس طرح، حرم پڑھیں شعر ٹوٹ جائے گا۔ حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جو تو پڑتی ہے تیری نور ہے چٹتا تیرا۔ ہاں، شعر میں سکتہ پیدا ہوتا ہے، اور شعر میں سکتہ پیدا ہونا بڑا عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا کلام مانوی عیب سے، لفظی عیب سے پاک ہے۔ ہم نے تو اس میں عیب نہیں دیکھا، ممکن ہے کہ ہم سے زیادہ سوچ والا تو شاید دیکھ لے۔ بہرحال ہم نے آپ کے کلام کو عیب ڈھونڈنا تو کہا، اس کی جو تک رسائی ہماری نہیں ہو سکی۔ مولانا میں آج کوئی 10-12 دن کی بات ہے، ایک دن میرے دل دماغ میں یہ بات آئی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے سروے کرنا شروع کیا، آپ کے دور تک آ گیا کہ کوئی ایسا شاعر کسی بھی زبان میں، مثلا فارسی زبان میں تقریباً 2 لاکھ کے پھر مجھے شعر یاد ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کلام ایسا ہے جو اعلیٰ حضرت کے کلام کی طرح جامع ہو۔ سرکار کے بارے میں عقائد، نظریات، صحابہ کے بارے میں، آل بیت کے بارے میں، غوث پاک کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں اس قدر جامع ہوں کہ پورا عقائد کا پورا ایک نصاب ہے۔ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا جو نعتیہ کلام ہے یاد کر لے، عقائد صحیح ہو جاتے ہیں اور ضروریات دین اس میں آ جاتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کلام، حسان بن ثابت کا دیوان میں نے پڑھایا ہے، اکثر و بیشتر باتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور صحابی کی بات ہے، دیکھی ہوئی بات ہے، میلاد کے موقع کا گواہ ہے، بڑی اس کے بیان میں جامعیت ہے، مگر اس ضبط و نظم سے کہ منکرین سارے رگڑ کے صاف کر دے۔ 1400 برس کی تاریخ جناب اعلیٰ حضرت کے جواب سے مطالعہ کریں، پوری عربی ادب 1 لاکھ کے ہر پھر مجھے شعر یاد ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا جواب نہیں ہے، پنجابی اتنی زیادہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن
10-12 हज़ार अशार उसके भी मुझे याद होंगे। मैं क्योंकि पंजाबी मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, अरबी में काम किया है, फारसी में काम किया है, लेकिन इस पर सोचा है कि कोई ऐसा शायर जिसने सरकार के बारे में इस ज़ब्त नज़्म से और इस इस्तियाब से काम किया हो कि जितने पहलू हैं उसको घेरे हो और तमाम आले बातिल के और गर्दनें मापी हों। मैं नहीं समझता कि आला हज़रत रहमतुल्लाह के सिवा इन 1300-1400 बरस की तारीख में कोई दूसरा मुमकिन है मैं गलती करूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएं। मैंने हकीकतन आज से कोई मेरा 10-12 दिन पहले अपने जरूरत इस दौर में पेश आई ना जी रखने की जरूरत इनके दौर में पेश आई। नहीं मौलाना, मुतज़िला का दौर मामूली खौफनाक दौर है, खारजिया का दौर मामूली खौफनाक दौर है, जहमिया का, दिरहमिया का, कुल्लाबिया का, जाहिजिया का, ये सारे दौर इंतहाई खतरनाक दौर हैं। मगर इस बंदे ने काम ऐसा किया है, ये वहाबियत जो है एतजाल की तरक्की याफ्ता सूरत है ना, एतजाल जो है खुरूज की तरक्की याफ्ता सूरत है। ये बाकी बहुत सारे फिरके ये रवाफिज के आगे तरक्की याफ्ता है, ये सारे दौर पहले गुजर चुके हैं। आप देखें कि उस दौर में ऐसे बंदे गुजरे जिन्होंने हजरत अली मुर्तज़ा को काफिर कहा है, गुजरे कि नहीं गुजरे? उस दौर में ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने सहाबा को काफिर कहा है। इस दौर में अगर कोई कहता भी होगा तो अंदर की कोठरी में कहता होगा, मैदान में कहने की पोजीशन में पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं अंदरूनी ईरान के अंदरूनी हदूद में चल फिर के मैंने देखा है कि क्या कोई इस पोजीशन में है। ईरान की सरजमीन में पैदाइशी तौर पर हर सुन्नी पैदा होता है, शिया उसको बनाया जाता है, शिया पैदाइशी तौर पर नहीं होता। पैदाइशी मजहब इस्लाम का सुन्नी है जिस मुल्क में चले जाओ। और एक बहस है बड़ी दिलचस्प कि जुग्राफिया का अकायद पर क्या असर है। नहीं ये रावण गल से लंबी नहीं लंबी कदी नाई पूरा पकाई तो आपको खान पे कहता मेहमान तक डिगना टिका। चलो जोग्राफी की एक बात अर्ज करता हूँ, इसको जो बात कर रहा हूँ इमाम अब्दुल करीम शारिस्तानी ने किताबुल मिलल व निहाल के अंदर नकल किया कि अकायद पर क्या असर पड़ा है जोग्राफी का जिस मुल्क में आगे कोई लादीनी निज़ाम मौजूद था, उस लादीनी निज़ाम को अगर कोई बदल नहीं सका तो वो लादीनी किस्म का निज़ाम जो है वो इस्लाम पर असरअंदाज हुआ है। और अगर ऐसे भी कुछ लोग पैदा हुए हैं कि जिन्होंने अपने दौर में हक और बातिल की तमीज़ की है, कोई मटेरियल देखा उसमें हलाल और हराम को जुदा कर सके हैं। ऐसा नहीं कि देखा कि किसी चीज़ में हराम चीज़ की मिक्सचर है तो वो हलाल को भी उन्होंने हराम ही करार दे दिया, नहीं। उसमें उन्होंने मिसाल दी है कि शिया मजहब पूरी दुनिया में किसी जगह बतौर मुल्क के नहीं पाया जाता, ईरान में क्यों पाया जाता है? क्या भाई गाल कम नहीं देगी? इतने दूर बंदे आए, गल तेरे पल्ले को पैनी चाहिए। मदीना शरीफ में इस अकीदे का कोई बंदा ना हो जिससे कि दीन आया है, दीन वाला रहा है। मक्के में ना हो जहाँ से कुरान का नुज़ूल आगाज हुआ है, सरकार की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उधर गुजरा है, उसमें इस अकीदे का बंदा कोई ना हो। पूरे हिजाज में जो आज सऊदी अरेबिया कहलाता है, पूरे हिजाज में इस शौक के बंदे ना हो। यमन ने इस्लाम लाने में सबसे पहल की है क्योंकि मिलाद से वो मुतासिर थे। मेरा एक खुतबा है ब्रैडफोर्ड का जिसमें मैंने इस पर तबसरा किया है, मैंने जिंदगी में उस पर कभी तबसरा नहीं किया। वो याद होगा आपको, अलम तर कैफ़ा फ़अल रब्बुका वअस्हाबुल फ़ील में बोला था, और उसमें फतहुल कदीर के हवालाजात कोट किए थे जिन्हें यह साबित किया था कि वो जो फतवाहत बाद में हुई हैं वो मिलादुन नबी की यादगार है। जो निजाशी मुसलमान हुआ था वो भी उसकी असल बुनियाद वो वाक़ा था जो मिलाद वाले दिन हाथियों को मारा गया था। ये बड़ी एक तफसील तलब बात थी जो मैंने पहले अर्ज की है। अगर उन इलाकों में इस अकीदे का कोई नहीं है तो ईरान में तो कुरान मजीद नहीं उतरा, उसमें इस अकीदे के लोग क्यों पैदा हो रहे? हवाला ये देते हैं हम मुसलमान हैं का दरअसल हजूर की विलादत से 140 वर्ष पहले मुज़दक नामी एक शख्स था जिसका जारी किया हुआ निज़ाम था जिसमें औरत जो है दौलत ये किसी की मिल्कियत नहीं, जिससे पानी मुबाह है, जिसके बराबर आके पी ले, कोई पूछने वाला नहीं।
یہ متعی نکاح جو تھا یہ بنیاد بنا اس شیعہ مذہب کے وہاں جانے کا پہلے سے یہ مزاج موجود تھا. تو اسلام کے آغاز میں چونکہ متعی نکاح ٹیمپریری میرج فار دا ٹائم بینگ، ایک عورت 70 مردوں سے کنٹیکٹ کر سکتی ہے، ایک وقت میں 70 مردوں کی بیوی جوڑے کی زندگی گزارتی ہے، اور ایک مرد ایک وقت میں 70 عورتوں سے جوڑے کی زندگی گزار سکتا ہے. یہ تو حیوانات کا بھی مزاج نہیں ہے، انسان تو انسان ہے. تو یہ بات ان کو کیوں پسند آئی؟ کہا دراصل یہ پہلے اس مٹی میں موجود تھی، پھر انہوں نے نسخ ہونے کو مانا ہی نہیں. بات خیال میں یہ بنیاد بنی. اور جس میں کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جگہ اگر کوئی حرام اور حلال چیز ملی ہوئی ہے اور سیپریبل ہے، ان کو جدا کیا جا سکتا ہے، حلال کو الگ کیا جا سکتا ہے، حرام کو الگ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں اسلام نے اگر کوئی ایسا مؤثر آدمی تھا کہ جس نے اس حق اور باطل میں تمیز کر پائی ہے، تو اس نے پھر پلید کو جدا کر کے وہاں کے علاقائی مزاج کو انبار کرنے کے لیے حق کا حصہ استعمال کر لیا. اس میں خواجہ غریب نواز کی مثال ہے. یعنی اس ملک میں یہ گانا بجانا موسیقی، آپ فلسفہ اگر پڑھیں تو فلسفے میں بڑی پہل حاصل ہے انڈیا کو. یہ جو سب سے پہلی مرتبہ گھڑی بنائی ہے نا، یہ ہندوستان کے گھمار نے بنائی ہے. یہ جو پیالے ہیں نا مٹی کے، ان کے اندر وہ جو لکیریں ہوتی ہیں نا، یہ منٹوں سیکنڈوں کی نشانیاں ہیں. ایسے سوراخ کیا تھا، پانی ڈالا تھا، 24 گھنٹے میں ایک ایک منٹ پر ایک ایک قطرہ گرتا جائے تو 60 قطروں سے 1 گھنٹہ بن جائے، اور ایسے 24 گھنٹے بنا کے ایک دن رات پورا کر لیا جائے. اس کا موجد ہندوستان کا ایک گھمار ہے. یہ جو طب یونانی جس کو کہتے ہیں، اس کو موجد اصل میں ہندوستانی ہے. ہندوستان کے زوال کے بعد پھر یہ یونان کے پاس یہ علم آیا تھا، اور ٹیکسلا اس وقت اس کا مرکز تھا، اس لیے پورا یونان جو ہے یہ ٹیکسلے کا شاگرد ہے. تو اسی دور کی بات ہے کہ یہ جو موسیقی ہے نا، یہ فلسفے کا حصہ ہے. یہ جو لوام الاشراق فی مکارم الاخلاق میں نے ایم اے میں وہ پڑھائی ہے، اس کے اندر بحث فلسفہ بھی تھی. یہ علامہ جلال الدین دوانی کی ہے. علامہ جلال الدین دوانی جو فلسفے اور منطق میں بڑا مشہور نامی آدمی ہے، یہ حضرت علامہ طباطبایی کے سلسلہ تعلیمات کا آدمی ہے. یہ صدر الدین شیرازی جنہوں نے صدرہ لکھا ہے نا، یہ آپس میں قریب لوگ ہیں. یہ جو صدرہ مشہور کتاب ہے نا آپ کے فلسفے کی، ایران بڑا پرانا مرکز اس کا گزرا ہے. تو یہ جو ہے نا فلسفہ موسیقی کے نام سے گانے بجانے کے، ہمارے در تکنا پیسی راتی پہ گڈی بیٹھا گلاں پہ کرن، پیچھے ایک ساتھی بیٹھا، میں کہا وہ گل کوئی پلے پینی ہے، کہ پلے تو نہیں پینی لیکن یقین آپ پیر ٹھیک آ گیا. میں یاد آئی حسین علی وہاں پچری، اس شہر جو کوئی زنانی صدی نے گانا گانے دی، وہ دیہڑی ملک آشال بانے رہے نا، وہ ادھر پٹاکے آگے چھ لگا نیندرا ادھر پٹاکے آگے چھ لگا. تو وہ آنے ملک جی میں تو آڑے واسے لگی پئی ہیں، اگر تو لگی رو سا تیرے اعتبار ہے. فلسفے میں ہندوستان کو بڑی اولیت حاصل ہے. ہندوستان ذہانت کے اعتبار سے بڑا امتیاز رکھتا تھا. شاید آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہو کہ یہ جو شان ایران نے جو بادشاہی کی ہے تمام مشرق میں، یہ انگلو انڈین ہے. ماں ان کی ہندوستانی ہے، باپ ان کا اس طرف کا ہے. یہ جو رومن ہے یہ بھی انگلو انڈین ہے. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، دیکھ کے میں کہہ رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کرتا. یعنی مائیں ان کی ہندوستانی ہیں، باپ ادھر کے ہیں. تو یہ دونوں آپس میں مکسچر بنی، تو پھر یہ کام دونوں چلے. پوری دنیا میں جو حکومتیں تقسیم ہوئی یہ یوں ہوئی ہیں. تو فلسفے میں بڑی اولیت حاصل تھی ان کو. گانا بجانا فلسفے کا ایک حصہ ہے. یہ جو ہے نا دوریاں، ابعاد، مدھم، پنچم، وہ جو اوپر اس کے سوراخ ہوتے ہیں، جو کیلیاں ہوتی ہیں، نیچے جو اس کا زخمہ مارتے ہیں، یہ سب ایک فلسفے کا حصہ ہے. اور یہ پرانے وقتوں میں ان کے گردواروں میں باضابطہ طور پر عبادت میں یہ شامل تھا، گانا بجانا. خواجہ غریب نواز گئے، ان کا دراصل بات یہ ہے گانا بجانا بذات تو کوئی آرام چیز نہیں ہے، اس کے مٹیریل پر انحصار ہے، اس کے نتیجے پر انحصار ہے. اس پر آپ لوگ غور کریں. جن لوگوں نے
कव्वाली को सिमा को हराम करार दिया है, वो मटीरियल और नतीजे की बुनियाद पर दिया है, वगरना ना तो कोई वो बजने वाली चीज़ कोई हराम चीज़ है, ना गाने वाली चीज़ कोई हराम है। उसका देखना होगा मटीरियल कैसा है, नतीजा कैसा है। आई बात ख्याल में? आइंदा कभी फतवे की जरूरत पड़े तो ये बात का ध्यान रखना आपने। ऐसे हारमोनियम को देख के हराम नहीं कह देना, वो लोहे का बना हुआ है। ख्वाजा गरीब ने नवाज ने देखा कि इसकी हुर्मत की बुनियाद तो या नतीजा है या मटीरियल है। ये जितने गंदी और घटिया किस्म की बातें करते हैं वो छोड़ दी जाए, खुदा उसके रसूल की बातें की जाए। नतीजा ये कि ये बुराई और बेहयाई के लिए इस्तेमाल होता है, अगर खौफे खुदा के लिए ये इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो फिर आपने टीवी किस बुनियाद पर इस्तेमाल किया है? वही वजह है जो ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्तेमाल की है। रेडियो किस बुनियाद पर इस्तेमाल किया है? वही जो ख्वाजा गरीब नवाज। अब चूंकि गाना बजाना उनके मिजाज में पड़ता था, ख्वाजा गरीब नवाज ने उसको मुसलमान करके ना अपने घोड़े के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। उनका घोड़ा तेरा सवारी मेरी। अब जनाब जहां तक ख्वाजा गरीब नवाज का घोड़ा गया दीन पहुंच गया। ये जुग्राफिये का असर हुआ दीन पर है। अब आप हजरात की खिदमत अहली में तशरीफ लाते मौलाना अब्दुल लतीफ साहब और 5 मिनट तकरीर करते हैं, लेकिन पैगाम की किस्म की तकरीर तशरीफ लाए। ये बड़ा फाजिल आदमी है, अगर ये थोड़ी सी मेहनत करे तो बंदा तगड़ा है। लेकिन एक कोई पता नहीं खाई तो सहने ना कोई आदत यही ना तेरे काम वैसे शुरू कर ही देता है। दुरूद पाक। नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर एक मरतबा दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बानी महफिल हजूर क़िबला आलम मुहद्दिस बरतानिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन और मुअज़्ज़िज़ सादात इकराम व उलमा इकराम, आज के 11वीं शरीफ के मौके पर जो ईद के फ़ौरन बाद ये मौका मिला है, तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि मेरी तकरीर एक सवालिया निशान होती है। तो जो कोई उलझन ज़हन में होती है वो यहाँ पेश करके अपनी उलझन दूर कर लेते हैं, उसमें हमारा भी काम हो जाता है, आपको भी फ़ायदा हो जाता है। मेरी आदत है रमज़ान शरीफ में हर हफ्ते को एक प्रोग्राम करते हैं। मसलन पहला हफ्ता है तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दिन मना के आधा घंटा पौन घंटा उनका जिक्र कर लेते हैं। फिर अगले हफ्ते को शुहदाए बदर का जिक्र कर लेते हैं, अगले को मौला कायनात का जिक्र कर लेते हैं। तो इस तरह हम महीने में ये 4 प्रोग्राम भी करते हैं। तो इस दफ़ा कुछ सवालात ये आए थे जिनका जो जवाब मैंने दिया वो दिया। अब चाहता हूँ कि हजूर क़िबला आलम से भी उनका जवाब सुने। बाग़ फ़िदक के बारे में ये सवाल था कि हज़रत माई साहबा सलामुल्लाह अलैहा ने ये दुनिया का सवाल सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में किया क्यों है। हमारा ईमान, ये सवाल करने वाले ने कहा कि हमारा ईमान ये गवारा नहीं करता या हमारा दिल नहीं मानता कि माई साहबा एक दुनिया के माल के लिए वो सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर गई हों। तो मैंने उन्हें ये कहा कि
بخاری شریف میں یہ تقریباً واقعہ جو ہے 4 جگہ پر آتا ہے. یہ ایک باب الجہاد میں، ایک باب المغازی میں آتا ہے، ایک جگہ باب المناقب میں یہ بات آتی ہے، اور ایک جگہ باب المیراث میں. 3 مقام پر یہ آتا ہے کہ وہ خود نہیں گئی بلکہ ارسلت الی ابی بکرن تسألنا میراثا. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ خود نہیں گئی، انہوں نے پیغام بھیجا ہے. لیکن ایک جگہ یہ آتا ہے کہ العباس والفاطمہ اتیا الی ابی بکر صدیق وطلبا میراثہما، کہ حضرت عباس اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ دونوں آئے ہیں اور انہوں نے وراثت کا سوال کیا ہے. تو سوال کرنے والے نے پہلا سوال تو یہ کیا کہ ہمارا دل نہیں مانتا کہ وہ گئی ہوں جو اپنے ابا جان کو اپنی بھوک کی شکایت نہیں لگاتی تھیں، اور کئی مرتبہ جبریل امین آ کے بتاتے تھے کہ فاطمہ اتنے دنوں سے بھوکی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ بیٹی تو نے مجھے نہیں بتایا، مجھے جبریل نے ابھی آ کر بتایا ہے. تو وہ سوال کرنے گئی کیسے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت جو ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس آیت کے ہوتے ہوئے انہوں نے حدیث کا سہارا کیوں لیا ہے؟ ایک سوال ان کا یہ تھا. اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا یہ حوالہ پیش کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ نحنو لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ ہماری وراثت نہیں ہوا کرتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ سارا صدقہ ہوتا ہے، لہذا وہ صدقے کا مال ہے. تو اس کے بعد جو کچھ شیعہ کہتے ہیں اس کی طرف تو ہم نہیں جاتے کہ ان کا یہ کہنا کہ آپ کو گھر سے نکالا گیا اور بہت برا بھلا کہا گیا، یہ سب ان کے بکواسات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن مائی صاحبہ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں مائی صاحبہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے آخری وقت تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کلام نہیں کی. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سن کے تو ناراض کیوں ہوئی ہیں؟ تو بہرحال ناراضگی والی بات حدیث میں تو نظر نہیں آتی، کیونکہ ایک جگہ واجدت کا لفظ ہے کہ انہوں نے دل میں یہ بات پائی، اور ایک جگہ حاجرت کا لفظ ہے، حاجرت ہو ولم تکلم ہو حتی ماتت، کہ انہوں نے بات نہیں کی. ممکن ہے اس معاملے میں بات نہ کی ہو کہ ٹھیک ہے جو کچھ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، تو جی کئی ہو سکتی ہیں. لیکن مائی صاحبہ پر اس بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ انہوں نے یہ جو ناراضگی کی ہے حدیث پاک سن کر یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال میں نے جو انہیں جوابات دیے تھے وہ مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے. بہرحال ہم اپنے اطمینان کے لیے میں چاہتا تھا کہ حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کریں گے اور یقیناً ایسا تسلی بخش جواب ملے گا جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ حضرات کو بھی یقیناً اس سے فائدہ ہوگا. اس لیے کہ اب دونوں شخصیات صحابہ کرام اور خصوصاً خلفاء راشدین کی شخصیات بھی ہمارے لیے اتنی قابل احترام ہیں کہ اس طرف بھی اگر ہم ذرا سی میلی نگاہ کریں گے تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، اور اس طرف کریں گے تو بطریقہ اولا ہمارے ایمان کا خطرہ ہے کہ دونوں طرف. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو ہم دونوں کو مانیں گے تب ہمارا بیڑا پار ہے. اہل بیت کے دامن سے بھی وابستہ رہیں گے اور صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کے دامن سے بھی وابستہ رہیں گے، اور فلی طور پر ان کے ساتھ اپنی عقیدت بھی رکھیں گے. کسی بارے میں ہم اگر ذرا سی لب کشائی کر جائیں گے یا دل